اس دلیل کے اوپر بھی میر حسین میوزی رحمۃ اللہ علیہ اعتراض کرتے کہ میاں یہاں بھی کام نہیں بنا، کام بنا نہیں۔ کہتے اصل بات یہ ہے کہ میاں اس تقریر کو دیکھتے ہوئے یہ معلوم ہوا کہ صورت جسمیہ یہ نعت ہے۔ آخر میں یہ خلاصہ نکالا نا، اور ہیولہ منعوت ہے، یہ کہہ دیا۔ لیکن یہ تو نتیجہ تو تم نے یہی نکالا کہ صورت جسمیہ نعت ہے اور ہیولہ منعوت ہے، لیکن یہ چیز تمہاری دلیل سے نہیں ثابت ہو رہی جو تم نے پیچھے دلیل دیے، یہ نتیجہ تمہاری دلیل سے ثابت نہیں ہو رہا۔ اس لیے دیکھو، پچھلی دلیل میں تم نے یہ کہا کہ صورت جسمیہ کے اتصال کی وجہ سے ہیولہ متصل، صورت جسمیہ کے انفصال کی وجہ سے منفصل، صورت جسمیہ کے وحدت کی وجہ سے، صورت جسمیہ کے متعدد ہونے کی وجہ سے ہیولہ متعدد۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ہیولہ جو اتصال، انفصال، وحدت، تعدد سے موصوف ہو گیا، یہ بواسطہ صورت جسمیہ موصوف ہو گیا ان صفات سے۔ ہیولہ کو اتصال سے موصوف کر دیا، کیوں؟ بواسطہ اتصال صورت جسمیہ۔ تو صورت جسمیہ کیا بنی؟ واسطہ ہیولہ کے اتصاف کے لیے واسطہ بنی کہ ہیولہ متصف ہے اتصال، انفصال، وحدت، تعدد سے بواسطہ۔ تو صورت جسمیہ حال ہوا کہ صورت جسمیہ واسطہ بنا، صورت جسمیہ نعت بنا کہ نعت میں واسطہ بنا۔ کیا بنا؟ یہ اتصال، انفصال، وحدت، تعدد یہ نعوت ہیں، یہ نعت ہیں، صفات ہیں نا۔ تو صورت جسمیہ نعت بنا کہ نعت کے لیے واسطہ بنا۔ تو تم نے نتیجہ کیا نکالا کہ صورت جسمیہ نعت بنا؟ کدھر نعت بنا ہے وہ؟ نہیں سمجھے ہو؟ نتیجے میں تم نے کیا کہا؟ یا آخر میں نہیں کہا؟ دیکھا کہ یہ دیکھو کہ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ، وہ تیسری لکیر میں دیکھو
وإذا كان ذلك الشيء مع المتصل الواحد متصلا واحدا ومع المتعدد منفصلا متعددا كان المتصل الواحد والمتعدد مختصا به ناعتا له. نہیں سمجھو؟ وہ جو متصل واحد ہے وہ کون ہے؟ صورت جسمیہ ہے نا. تو صورت جسمیہ کیا بنا؟ ناعتا له. یہ بات ٹھیک ہے، یہ ناعت بنا. میاں یہ تو واسطہ فی النعت بنا. اتصال، انفصال، وحدت، تعدد، یہ صفات بنے کس کے؟ حیولے کے بواسطہ. تو صورت جسمیہ تو عین خود بخود عین نعت نہیں بنا ہے حیولہ کے لیے. جو نعت بنے ہیں ان کے لیے واسطہ بنا ہے. تو ادھر تم کہتے ہو وہ نعت بن گیا، تو وہ نعت بنا. سمجھے اس سوال کو کہ نہیں سمجھے؟ بھیا اگر یہ نتیجہ صحیح کرتے ہو تو پھر ایسی کوئی تقریر لا کر کرو کہ جس سے یہ پتہ لگے کہ خود صورت جسمیہ ناس بنائے حیولہ کے لیے. جب تمہاری یہ تقریر، یہ نتیجہ صحیح ہوگا. اور یہ جو تقریر ہے، اس تقریر سے تو یہ نہیں پتہ لگا کہ خود صورت جسمیہ ناس بنا. اس سے تو یہ پتہ لگا کہ واسطہ بنا. سمجھے ہو اے شیوخ؟ کچھ نہیں سمجھے؟ کھوپڑی میں کچھ آ گئی ہے کہ یہ ساری تقریر جس کو تم جامع تقریر کہتے ہو، اس پر بھی تو اعتراض ہے کہ جو نتیجہ مرتب کر رہے ہو وہ غلط ہے. سمجھائیے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم ایسی تقریر کرو جس سے یہ پتہ لگے کہ صورت جسمیہ نعت ہے اور حیولہ منعوت ہے. تو یہ تقریر سے تو یہ ثابت نہیں ہوا. یہ جامع تقریر سے تو صرف یہ ثابت ہو گیا کہ نعت کون ہے؟ اتصال، انفصال، وحدت، تعدد، یہ نعت ہے. تو اس نعت کے حیولہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے صورت جسمیہ کیا بنا؟ واسطہ. تو صورت جسمیہ خود بخود نعت بن گیا. تو کہتے کیا ہو کہ وہ نعت بنا. کدھر نعت بنا ہے وہ؟ سوال سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ترجمہ کرو. سمجھ آ گئی ہے؟ اقول فیہ بحث، میں کہتا ہوں کہ اس دلیل جامع میں بھی بحث ہے. اذ لا بد لبیان حلول الصورت الجسمیۃ فی الحیولہ، کہ یہ کہتے ہو کہ صورت جسمیہ حال ہے، حیولہ محال ہے، تو اس حلول کے لیے ضروری ہے من اثبات ان الصورت نفسها نعت للحیولہ. یہ ضروری ہے کہ یہ ثابت کریں کہ صورت جسمیہ بنفسها بذاتها نعت ہے. کس کے لیے؟ حیولہ کے لیے. یہ ثابت کرو. کما ان البیاض نعت للجسم، جیسے بیاض بذات خود نعت ہے. کس کے لیے؟ ہاں تو آپ کہتے ہیں الجسم ابیض، تو بیاض بذات خود نعت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ولا یجدی ما ذکرہ، اور مفید نہیں ہے وہ جو اس جامع دلیل میں میر سید نے جو کچھ ذکر کیا وہ فائدہ مند نہیں ہے. کیوں؟ ما ذکرہ کیا ہے؟ ما کے لیے بیان ہے. من ان الصورت واسطۃ لاتصاف الحیولہ بالوحدۃ والکثرۃ والاتصال والانفصال. ہاں ما ذکرہ تو یہ ہے کہ صورت کیا ہے؟ واسطہ. واسطہ پھر اتصاف ہے. ہمیں آئیے، خود تو صورت جسمیہ نعت نہیں بنا. وَإِلَّا لَزِمَ أَن يَكُونَ الْجِسْمُ حَالًا، اگر یہ ایسی بات ہے کہ واسطے کو بھی تم کہتے ہو کیا کہ یہ نعت ہے، تو کام خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ دیکھو میاں،
ایک جسم ہے. جسم ہے، جسم کے ساتھ قائم عرض ہے. عرض کے بعد ایک تیسری چیز ہے جس کو تحیز کہتے ہیں. تحیز، ذو حیز ہونا. حیز کی تعریف آگے آ رہی ہے. مکان سے کچھ عام ہے لیکن یہاں مکان سمجھیں آپ. ذو حیز ہونا سمجھا گئی ہے. اے میاں، جسم کے ساتھ قائم ہے عرض. سمجھا گئی ہے. جسم کی صفت ہے متحیز ہونا. جسم کی صفت ہے متحیز ہونا، ذو حیز ہونا. جسم ذو حیز ہوتا ہے. اچھا، تو جب جسم ذو حیز ہو گیا تو وہ عرض بھی جسم کے ساتھ قائم ہے، تو وہ عرض بھی کیا بنا؟ ذو حیز. تو جسم واسطہ بنا عرض کے ذو حیز ہونے میں. عرض بھی ذو حیز بنا تو جسم کیا بنا؟ واسطہ بنا. کس کے لیے؟ عرض کے ذو حیز ہونے میں. تو تم کہتے ہو واسطہ نعت ہوتا ہے لہذا جسم پھر نعت ہو گیا. کس کا؟ عرض کا. جو عرض جسم کے ساتھ قائم ہے تو جسم کیا بنا؟ نعت. وہ عرض کیا بنا؟ منعوت. ایسا الٹا گنگا کسی نے چلایا ہے؟ ہاں، کہ جو معروض ہے وہ واسطہ بنے. کس کے لیے؟ عرض کے لیے. سمجھائیے. یعنی وہ معروض جو ہے وہ نعت بنے اور جو عرض ہے وہ منعوت بنے. عرض نعت ہوتا ہے اور جسم منعوت ہوتا ہے. تو یہ تو اگر تم نے یہ کہا کہ واسطہ بھی نعت بن سکتا ہے، واسطہ کو بھی نعت کہتے ہیں، تو پھر تو جسم بھی نعت بنے گا اور عرض منعوت بنے گا. ایسا ہوتا ہے کہ جو معروض ہے وہ کیا بنے؟ نعت. اور جو عرض ہے وہ منعوت بنے. آپ کہیں یار یہ بیاض موصوف ہے اور یہ جسم اس کے لیے صفت ہے، یہ کدھر کی منطق ہے؟ سمجھ، جسم صفت بن گیا بیاض کے لیے کہ بیاض صفت ہے جسم کے لیے. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ خرابی کیوں لازم آ گئی کہ تم کہتے ہو کہ واسطہ بھی نعت ہوتا ہے. واسطہ، اگر واسطے کو نعت کہتے ہو تو پھر سنبھالو اس کو. سمجھ آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں. وَإِلَّا، اگر تم واسطے کو بھی نعت کہتے ہو تو لازم ان یکون الجسم حالا فی العرض القائم به، لازم آ جائے گا کہ جسم کیا بنے؟ حال بنے، عرض محل بنے. ہاں، اس عرض کے لیے جو قائم ہے اس کے ساتھ. کیوں؟ کہ لأن الجسم واسطۃ، جسم بھی تو واسطہ ہے لاتصاف ذلك العرض بالتحیز بالعرض. سمجھائیے کہ وہ عرض بھی متحیز ہو گیا. اور متحیز ہونے میں واسطہ کون ہے؟ جسم. کیا اصل میں جسم متحیز تھا؟ تو جو عرض اس کے ساتھ قائم ہے جسم کے واسطے سے وہ بھی، ہاں، تو جسم واسطہ بنا ہے نا، تو واسطے کو تم نعت کہتے ہو، لہذا جسم کو نعت کہو گے اور عرض کو منعوت کہو گے. تو یہ الٹی منطق کدھر سے آ گئی یار کہ موصوف جو ہے وہ صفت بن جائے اور صفت موصوف بن جائے. ہمیں آ گئی ہے. یہ خرابی لازم آئے گی تو پتہ لگا کہ واسطہ نعت نہیں ہوتا. تو یہاں پر صورت جسمیہ کیا بنی ہے؟ واسطہ.
حیولہ موصوف ہو گیا کس سے؟ اتصاف، انفصال، وحدت، تعدد سے بواسطہ صورت جسمیہ. تو صورت جسمیہ نعت حیولے کے منعوت ہونے کے لیے واسطہ بنا ہے، خود نعت نہیں بنا. نعت تو اتصال اور انفصال وغیرہ. سمجھا گئی ہے؟ تو میاں نعت بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو شے نعت ہو وہ خود نعت بنے، یہ نہیں کہ وہ واسطہ پھر نعت بنے. سمجھ آ گئی ہے؟ کھوپڑی میں کوئی شے گئی ہے. اچھا ترجمہ کرو میاں. وَإِلَّا، اور اگر یہ نہیں مانتے ہو تو لازم یکون الجسم حالا فی العرض القائم به، کہ جسم کا حلول ہو جائے اس عرض میں جو عرض اس کے قائم ہے. لأن الجسم واسطۃ، کیونکہ جسم بھی تو واسطہ ہے، لاتصاف ذلک العرض بالتحیز بالعرض. سمجھائیے کہ جسم واسطہ ہے اس عرض کے اتصاف بالتحیز کے لیے، کہ وہ عرض بھی متصف ہو گیا تحیز سے. کیوں متصف ہو گیا؟ کہ اصل میں جسم متصف تھا تو یہ عرض اس کے ساتھ قائم ہے، لہذا یہ بھی متصف بالتحیز ہو گیا. سمجھا گئی ہے؟ یہ سوال میر حسین میبدی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا اس جامع تقریر پر میر سید کی، کہ یہ تقریر بھی تو یہ نتیجہ نکالتے ہو کہ یہ نعت بنا وہ منعوت بنا، اور نتیجہ جو ہے وہ دلیل کے اوپر مرتب نہیں ہو رہا. کدھر وہ نعت بنا؟ وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ سے ایک ضعیف سا جواب نقل کرتے ہیں. کہتے یہ تو میں نے سوال کیا، ممکن ہے کہ اس کا اس طریقے سے جواب دیا جائے، لیکن ممکن ہے ان یجاب، تو ممکن ہے کہ نہ دیا جائے. امکان خاص کے تو دونوں جانب ہوتے ہیں نا، ضروری تو ایک بھی نہیں ہوتا. سمجھائیے، ممکن ہے کہ یہ جواب دیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ نہ دیا جائے، کیونکہ ایک جانب ضروری تو نہیں ہوتا. ممکن خاص میں تو دونوں جانب کی ضرورت کا سلب ہوتا ہے. سمجھائیے، اس لیے فرماتے دیکھو میاں کہ یہ جواب دیا جائے کہ یار حلول کی دو قسمیں، حلول کی دو قسمیں. ایک ہے حلول الاعراض فی الجواہر، عرض کا حلول جوہر میں، کہ عرض کا حلول عرض میں نہیں ہوتا میاں. عرض محل نہیں بن سکتا، پہلے پڑھ چکے ہو. محل جو بنے گا وہ جوہر ہوگا، لہذا حلول العرض فی العرض نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. تو ایک ہے حلول عرض کا جوہر میں، ایک ہے حلول جوہر کا جوہر میں. تو ایک ہے حلول الاعراض فی الجواہر، اور ایک ہے حلول الجواہر فی الجواہر. سمجھا گئی ہے؟ تو کہتے ہیں یار یہ تو تم نے اعتراض تو کر دیا صاحب میبزی، لیکن تم نے خلط ملط کیا ہے، خلط ملط کیا. حلول الاعراض فی الجواہر یہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ نفس عرض وہ حال ہوتا ہے، وہ نعت ہوتا ہے جوہر کے لیے. نفس عرض حال ہوتا ہے، وہ نعت ہوتا ہے جوہر کے لیے. حلول الاعراض میں تو یہ قانون ہے، حلول الجواہر میں یہ قانون نہیں ہے.
حلول الجواہر میں یہ قانون ہے کہ جو جوہر دوسرے جوہر میں حلول کرتا ہے وہ خود نعت نہیں بنتا اس جوہر کے لیے، بلکہ اس کے جمیع صفات نعت بنتے ہیں اس جوہر محل کے لیے. نہیں سمجھو؟ حلول الجواہر میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو حال ہے وہ بنفسہ نعت بنے، حال بنے اس جوہر کے لیے. حلول الجواہر میں یہ نہیں ہوتا. حلول الجواہر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جوہر حال ہے نا تو ایک محل ہے، تو وہ جو جوہر حال ہے اس کے جمیع نعوت بن جاتے ہیں اس جوہر محل کے لیے، لیکن اس کے بذات ہوں گے تو اس کے بلا ہو جائیں گے. فرق یہ ہوگا. نہیں سمجھو؟ ہاں جوہر حلول العرض فی جوہر جو ہے اس کا قانون ٹھیک ہے جو آپ نے کہا کہ وہ عرض بنفسہ ہی نعت بن جاتا ہے، حال بن جاتا ہے اس جوہر کے. لیکن یہاں دیکھو یہ حلول کی دو قسمیں. یہاں دیکھو حلول ہے کس کا؟ صورتی جسمیہ کا. کس میں؟ حیولے میں. تو صورتی جسمیہ جوہر نہیں ہے تو حیولہ بھی، تو یہ تو حلول الجواہر ہے. تو حلول الجواہر میں تو یہ قانون نہیں ہے کہ جو جوہر حال بنتا ہے وہ بنفسہ ہی نعت بنے، بذاتی ہی نعت بنے محل کے لیے. اس میں تو یہ قانون نہیں. یہ تو حلول الاعراض میں یہ قانون ہے. حلول الجواہر میں جو قانون ہے وہ یہاں ٹھیک ٹھاک پایا گیا. سمجھائیے کہ جو جوہر حال ہے اس کے جمیع نعوت بن جائیں کس کے لیے؟ محل کے لیے. وہ خود بخود نعت نہیں بنتا، اس کے جمیع نعت بنتے ہیں محل کے لیے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں صورت جسمیہ ہے میاں جوہر، اور حیولہ بھی جوہر ہے. تو صورت جسمیہ خود بخود نعت نہیں بنے گی حیولے کے لیے، بلکہ صورت جسمیہ کے نعوت کیا ہیں؟ اتصال، انفصال، وحدت، تعدد. یہ نعوت بنیں گے کس کے لیے؟ تو وہ تو بن گئے. صرف فرق یہ کہ اتصال، انفصال اور وحدت اور تعدد یہ نعوت ہیں بالذات کس کے؟ صورت جسمیہ کے. اور بالعرض بنے حیولہ کے. تو نعوت تو بن گئے. تو جو حلول الجواہر کا قانون تھا وہ تو ٹھیک ٹھاک پایا گیا یہاں پر. یہ ایک جواب اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ حلول کی دو قسمیں ہیں، اور دو قسموں میں سے یہ حلول جس قسم کا ہے اس کے لیے جو ضروری بات ہے وہ پائی گئی. سمجھے ہو؟ ترجمہ کروں میں. وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ حُلُولَ الْعَرْضِ فِي شَيْءٍ، عرض کا حلول ہو کسی محل میں، یہ تو یقتضی ان یکون الاول نفسہ نعتا للثانی. تو عرض کا حلول اگر ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ عین وہ عرض نعت بنے ثانی. حلول الاعراض میں تو یہ قانون ہے. لیکن وہ حلول الجوہر فی شیء، اگر حلول الجواہر ہوگا تو پھر وہ یقتضی ان یکون جمیع النعوت الثابتۃ للاول بالذات نعوتا للثانی بالعرض. اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو نعوت ثابت ہیں حال کے لیے بالذات وہی نعوت بن جائیں گے محل کے لیے بالعرض. یہ تقاضا ہے. تو یہ تو ٹھیک ٹھاک پایا گیا میاں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس یہ ہے. باقی جو تم نے جسم کی مثال دی کہ جسم تو واسطہ بن جائے گا، جسم بھی تو واسطہ ہے، تو واسطے کا نام اگر تم نعت رکھتے ہو تو پھر تو جسم کیا بن جائے گا؟ نعت. اور عرض کیا بن جائے گا؟ منعوت. وہ سوال کیا تھا نا، یاد ہے؟
اس کا جواب دیتے کہتے والجسم لیس واسطۃ لاتصاف العرض بجمیع نعوته. اور دیکھو میاں وہاں پر جسم کیا واسطہ ہے کہ جسم کے جتنے نعوت تھے وہ سارے عرض کے لیے نعوت بنے نہیں، تو کیسے واسطہ بنا ہوا؟ سمجھا گئی ہے؟ عرض کے لیے تو وہ نعوت نہیں بنے ہیں، تو اس کو کیسے قیاس کر سکتے ہو اس پر؟ سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرمایا والجسم لیس واسطۃ لاتصاف العرض بجمیع نعوته. سمجھا گئی ہے؟ والاختصاص الناعت. اب اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے کہتے ہیں میاں تم نے حلول کی دو قسمیں کر دی. حلول کی ایک ہے حلول الاعراض فی الجواہر، ایک ہے حلول الجواہر فی الجواہر. تو یہ بتاؤ کہ یہ جو تعریف تم نے کی حلول کی الاختصاص الناعت، یہ کس قسم کی ہے؟ دو قسمیں جو کر دیے، تو یہ کون سی قسم کی تعریف ہے؟ کہتے ہیں یار یہ تو کلی متواتی ہے، یہ دونوں پر صادق. یہ جو تعریف ہے الاختصاص الناعت یہ دونوں قسموں کو شامل ہے. الاختصاص الناعت دیکھو عرض کا اختصاص جوہر کے ساتھ کیسے ہوگا کہ وہ خود عرض نعت بنے گا جوہر، اس کا اختصاص ایسا ہوگا تو اختصاص نعت ہو گیا. تو جوہر کا اختصاص جوہر کے ساتھ کیسے ہوگا کہ اس کے جمیع نعوت اس کے نعوت بن جائیں گے بالعرض، یہ اختصاص ہوگا. تو اختصاص کا لفظ دنیا ایک بڑا پیٹ ہے اس کا، یہ سارے قسم کے اختصاصات اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں یہ ایک قسم کی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ عام تعریف ہے جو دونوں قسموں کو شامل ہے. اس لیے فرمایا وقولهم الاختصاص الناعت یشمل القسمین، یہ دونوں قسمین کو